بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ دیکھیے، یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے، اکثر اسٹرالجر، اکثر لوگوں سے، آپ نے عامل لوگوں سے وظیفہ وظائف کے حوالے سے باتیں سنی ہوں گی، میں نے بھی اکثر کی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو کا جو سا بالکل منفرد انداز ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں اس ویڈیو میں وہ چیزیں، وہ حقیقتیں آپ سے شیئر کروں جو آپ کو بآسانی نظر آئیں اور آپ سمجھ سکیں، اب اکثر لوگ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وظائف کی دنیا میں نکلتے ہیں، میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، اس طرح پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ بینگ اے مسلم، ہمیں نماز، 5 وقت کی نماز، تہجد پڑھ لیں، نفلی عبادت ہے، درود پاک پڑھ لیں، سورہ اخلاص یہ خدا کی واجبیت ہے، قرآن پاک پڑھ لیں، یہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو کثرت کے ساتھ ایک ایک لفظ سنیے گا، مجھے پتہ ہے کچھ چیزیں میری جون سی ہیں وہ جا کے آپ کی ایگو کو ہٹ کریں گی، آپ نے جو اپنا جو ایک بت بنایا ہوگا نا، اس کا وہ باقاعدہ گلا گھونٹنے کی کوشش کریں گی، میں آپ کو بالکل، آپ مجھے برا بھی کہیں گے، لیکن جو سچ ہے میں اس کو بیان کروں گا، میں جس فیملی سے بلونگ رکھتا ہوں نا، میرے باپ دادا پردادا عملیات کی دنیا کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، میں ابھی بھی طالب علم ہوں۔ اب دیکھیے، جب کسی بھی چیز کو آپ لا تعداد پڑھتے ہیں اور سامنے بت کا لالچ کیا ہے، یہ اسم پڑھوں گا تو میرے پاس پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، یہ اسم پڑھوں گا تو محبوب میرے قدموں میں آنا شروع ہو جائے گا، یہ اسم پڑھوں گا مجھے گھر مل جائے گا، دشمن مغلوب ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے، کبھی سوچا آپ نے اکثر سنا ہے نا لوگوں سے، پیسوں کے لیے ریل پیل ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، اس کو اتنی مرتبہ پڑھے، یہ ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتی، لیکن اب ذرا اسم کی تعریف سن لیں، کوئی بھی جو لفظ ہے، انسان اس دنیا میں سب سے پہلے زبان لے کے پیدا ہوا، آواز لے کے سوری پیدا ہوا، زبان بعد میں کام اس پہ ہوا، الفاظ میں تفسیر ہوتی ہے، اس میں کوئی ضرور نہیں، اب الفاظ وائبریشن ہے نا، اس کائنات میں اگر کوئی چیز محفوظ ہے روح کے بعد تو وہ انسان کے الفاظ ہے، آواز ہے جو ہم بولتے ہیں، وہ آج بھی خلا میں محفوظ ہے۔ جب آپ کو اسم کو بار بار پڑھتے ہو نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک انرجی جو سی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے اندر۔ اب آپ نے کبھی یہ سوچا اس بات کو، ہر اسم کسی کا جو سا مزاج فائر ہے، کسی کا واٹر آبی اسم ہے، اس کا مزاج جو سا ہے۔ اب آپ کے بڑھ چاہ میں ویدک اسٹرالوجی یہاں پہ بڑا کام کرتی ہے، لاکھ یہ ملا کہے، یہ دشمن ہے شروع سے علم کا، سائنس کا، ہر اس چیز کا یہ دشمن ہے جس میں انسان اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ علم انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے،
آج سے 2008 سے 800 سے لے کے 800، مجھے وہ صدی یاد نہیں ہے، 300 سال کا ایسا دور تھا جب پہ مسلمان سائنسدان بہت ترقی پہ تھے، بہت زیادہ ترقی پہ تھے، پوری دنیا ان کو فالو کر رہی تھی۔ لیکن جیسے امام غزالی صاحب آئے، انہوں نے کہا، انہوں نے سب سے پہلی جو قدغن لگائی کہ سائنس اسلام دشمن ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ اب اکثر عورتیں مجھے فون کرتی ہیں، یہ ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، مجھے فلاں نے کہا آپ اتنی مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، میں نے 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی، میں نے یہ کیا، لیکن وہ مزید حالات بدتر ہونا شروع ہو گئے، نہیں ٹھیک ہو گئے۔ اکثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن کا جو حصہ ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کے کچھ لوازمات ہیں۔ یہ کائنات جو یہ یونیورسل ہے نا، جسے نیچر کہتے ہیں، اس کا جو میکنزم ہے نا وہ بڑا بیلنس کو، یہ جس بھی چیز پہ ورک کرتی ہے، چاہے انسان پہ کرتی ہے، چاہے چرند پہ کرتی ہے، چاہے پرند پہ کرتی ہے، چاہے درخت پہ کرتی ہے، اپنا پورا ورک کرتی ہے۔ یہ ادھورے کام نہیں یہ چھوڑتی۔ 9 ہی مہینے کیوں رکھے ماں کے پیٹ میں؟ 7 مہینے بھی پیدا ہو سکتا تھا، 11 مہینے میں بھی وہ رکھ سکتا تھا یونیورس قدرت، لیکن نہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں، وہ اپنا پورا ورک کرتی ہے۔ اب جو بھی آپ اسم پڑھتے ہو نا، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب آپ کے برتھ چارٹ میں، ویدک ایسٹرولوجی کے حساب سے آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا واٹر سائن ہی خراب ہے، واٹر ایلیمنٹ ہی جو ان سے آپ کے خلاف ہے۔ آپ اگر آپ بتا دیتا آپ بھی اسم ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تاثیر آپ کو بجائے فائدہ دینے کے نقصان دینا شروع کر دے گی۔ اب یہ کہیں گے کہ نہیں جی اللہ کا پاک اسم ہے، یہ نقصان نہیں دیتا۔ اور بھائی جب اس کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہوگی، آپ کے اندر کا جب جو آپ کی نفاست، آپ کو میں سیدھی مثال دیتا ہوں، دودھ میں آپ کو گلاس میں دوں گا آپ پیئیں گے، اگر لوٹے میں دوں گا آپ کبھی بھی نہیں پیئیں گے۔ آپ کے اندر کی جو باقاعدہ میل ہے، جو ہمارے اندر کی غلاظت ہے، وہ سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ اسم جو ان سے زیادہ تر لوگوں کے حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے، حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے۔ اگر برڈ چارٹ میں فائر ہاؤس خراب ہے، حادثی پر پاگل آنکھیں لال کی ہوتی ہیں، غصہ گھر میں بھی جو ان سے وہ ایک شبرات کا پٹاخہ بنے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں چل جائے، کوئی پتہ نہیں ان کا کہاں چل جائے۔ اور سوچتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ کسی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے جو اہم پوائنٹ یہ ہے، جن کا جوپیٹر برتھ چارٹ میں خراب ہوتا ہے، وہ وظائف کی دنیا کی طرف جائے گا۔ میرا یہ بالکل، میں 30 سال کا جون سا میرا یہ تجربہ ہے، میں نے اس کو کبھی کامیاب ہوتا نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے حالات جو بنے ہوئے بھی تھے وہ بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برتھ چارٹ میں اگر جوپیٹر خراب ہو، گرو خراب ہو، جو 12واں گھر جو ان سا ہوتا ہے وہ ہے تو وہ کیتو کا گھر، لیکن وظائف کی دنیا کچھ اور ہے، روحانیت کی دنیا کچھ اور ہے۔ یہاں پہ اکثر بے وقوف روحانیت کو اور وظائف کو باقاعدہ مکس کر کے چلتے ہیں، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ روحانیت اپنی روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا، روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کے لیے آپ کو اپنی نفی کرنی پڑتی ہے۔ مرن تو پہلے مر گئے باؤ، ایسا عمل کمایا ہوں، ایتھے کم نہیں پرن پڑھاون دا، ایتھے کم میں یار مناون دا۔ اب اسم کا طریقہ کیا ہے؟ جو ہم نے جو دیکھا ہے، جو ہم نے کوئی بھی اسم جب آپ اس کو اپنے پہ وارد کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی اسم ہو،
سب سے پہلے تو اس بات کی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ کا جو سا آپ کی برتھ چارٹ میں جوپیٹر کی کیا پوزیشن ہے، آپ کا واٹر ایلیمنٹ کیا ہے، وہ جو اسم پڑھ رہے ہیں وہ واٹر سائن تو نہیں ہے، آبی تو نہیں ہے، چاہے اس میں ذات ہے چاہے اس میں صفات ہے، وہ آپ سے اگر فائر ہاؤس خراب ہے، ایئر سائن خراب ہے، آپ کی وائبریشن ہی خراب ہے. اگر آپ کا ایئر سائن خراب ہے تو آپ کی وائبریشن خراب ہے. وہ اکثر پھوکے مارتے ہیں، نہیں کام کرتی پھوک، منہ سے نکلے الفاظ نہیں پورے ہوتے، وائبریشن ہی خراب ہے، ایئر سائن ہی خراب ہے آپ کا. اب سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ جو پڑھنے لگے ہیں، کوئی اسم پڑھنے لگے ہیں، کسی بھی کام کے لیے پڑھنے لگے ہیں، آپ کے برتھ چارٹ میں کون سا جو اسم ہے وہ فائر ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ بند کمرہ ہو جس میں کوئی سامان نہ ہو، سینٹر میں بیٹھ جائیں اور بلند آواز سے اس کو پکارنا شروع کر دیں. وہ کیا ہوگا؟ اس کی جب وہ اس کی آپ کے وائبریشن دیوار سے ٹکرا کے وہی اسم وہ آپ کے ساتھ ٹکرائے گا، وہ آپ کی باڈی کے ساتھ ٹکرائے گا. جیسے پہاڑوں میں جانا پتہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ حالانکہ بے جان ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ سناٹا ہوتا ہے، دل کی دھڑکنیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی سنائی دیتی ہیں، وہ بھی سنائی دیتی ہیں. آواز جب آپ دیتے تو وہ پلٹتی ہے. اسی طرح بند کمرے میں جہاں پہ سامان بالکل نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، جب اس کو بار بار آپ دہرانا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، اللہ الصمد ہے یا مغنی ہے، جو بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ اس کی جو دیوار کے ساتھ ٹکرا کے اس کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ واپس پلٹے گا آپ کی باڈی پر. وہ کیا کرے گا؟ چند روز میں آپ کی باڈی پر اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا. وہ اپنا آپ کی باڈی پر اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. خالی یہ نہیں ہے کہ حساب کتاب کی طرح تسبیح جو پکڑی ہوئی ہے، جیسے وہ دکاندار تکڑی میں تولتا ہے، وہ دانے پھینکتا ہے، اتنا بھاؤ کم اتنا کم، اس طرح نہیں ہے. اس کا طریقہ کار ہے. تو سب سے پہلے تو ان چیزوں کو دیکھیے گا. آپ کا جوپیٹر خراب ہے تو بالکل آپ جو سا وظائف کی طرف مت جائیں. نماز پڑھیں، درود پاک، اور درود پاک سے بڑی کون سی ہے فضیلت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پہ درود بھیجے، اور اس طرح بھیجے جیسے بھیجنے کا حق ہے، جیسے لائق عبادت ہے نا. خدا مولا نے فرمایا کہ تو لائق عبادت ہے. اسی طرح نبی اور نبی پاک کی آل اور آل لائق درود ہے. تو لہذا ان چیزوں کا ذرا خاص کیا کسی کے کہنے پر میں آئندہ سے وائٹ کروں گا اس بات پہ اپنے پروگرام میں. یہ ہفتہ کیسا رہے کہ میں دیکھیں جو بات ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں بالکل وائٹ کروں گا. میں صرف لوگوں کو درود کی طرف جو ہے نا کہ درود پاک پڑھیں کہ میں خود پڑھتا ہوں. ہاں سورہ اخلاص پڑھیں، خدا کی وحدانیت ہے. آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ خدا کی وحدانیت ہے. لیکن جب کو آپ کسی چیز کو کثرت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، میں چلتے چلتے بات بتا دوں. جب آپ سخی ہو رب کو زیادہ پکارا کریں. دکھ میں آپ دھوکہ دیتے ہو، آپ رب کو نہیں پکار رہے ہوتے، اپنے سکھ کو پکار رہے ہوتے ہو رب کے نام پہ. جب آپ کے پاس آپ کی دہلیز پر سکھ آئے تو اپنے رب کی بارگاہ کے اس کے حضور جھک جایا کریں، زیادہ اس کو یاد کریں، کثرت سے یاد کریں. تو لہذا کسی کے کہنے پر سب سے پہلے اپنا جوپیٹر چیک کریں، اپنی برتھ چارٹ کی دیکھیں، آپ کا 5واں 9واں گھر، جو بھی اسم آپ نے پڑھنا وہ کون سا اسم ہے، اس کا مزاج کیا ہے وہ دیکھیں. آپ کے برتھ چارٹ میں وہ جو سا واٹر سائن ہے، ایئر سائن ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. اور دوسرا جو بھی پڑھیں لیکن عمل کرم اس کو بنیاد بنا کے چلے. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں اور اپنا برتن صاف رکھے. برتن یہ اپنے لالچ، ہنکار، ہوس، ان چیزوں کو جب آپ باہر نکال کے پھینکیں گے پھر ہر اسم کام کرے گا. آپ کا اپنا نام بھی کام کرے گا یار، اپنا نام بھی کام کرے گا. اپنے آپ کو بے شک
ہم بھی اب نام جو بھی رکھتے ہیں، چاہے باسط رکھ لیں یا جو بھی رکھ لیں، ہے تو اسی کی ذات کے ساتھ نا کنیکٹ، وہ بھی کام کرے گا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔